اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو اور جب بھی مدد مانگو اللہ ہی سے مدد مانگو. قرآن و سنت اس چیز میں بالکل واضح ہے کہ مدد غائب میں صرف اور صرف اللہ سے مانگنی ہے، غائب میں صرف اور صرف اللہ کو پکارنا ہے. باقی رہی بات یہ جو آپ دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ 15 پہ کال کیوں کرتے ہیں، 11-22 پہ کال کیوں کرتے ہیں، امی سے روٹی کیوں مانگتے ہیں، ایک دوسرے سے چندہ کیوں مانگتے ہیں، مسجدیں چندوں پر کیوں چلتی ہیں، یہ سارے. اور دوسری جو بات آپ نے کی، آپ کے کمنٹ کا دوسرا جو جملہ ہے کہ کوئی بھی شخص خدا سمجھ کر کسی سے نہیں مانگتا اور نہ ہی کسی کو پکارتا ہے. تو پیارے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منصور احمد نامی ایک میرے بھائی کومنٹ کرتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ سب اللہ پاک کی عطا سے دیتے ہیں. یہاں پر ایک بات میں واضح کر جاؤں، اگر کسی بھائی نے اس سے پہلے والی 2 ویڈیوز نہیں دیکھی تو پہلے وہ دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بات کہاں سے اور کیسے شروع ہوئی تھی، کس حوالے سے بات شروع ہوئی تھی اور کیا بات چل رہی ہے. ان کے میں دونوں ویڈیوز کے یہاں پر تھمب نیل بھی آپ کو شو کر دیتا ہوں. یہ والی دونوں ویڈیوز آپ دیکھیں، پھر جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ جائے گی صحیح طریقے سے. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ چلتا رہے گا. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. انشاءاللہ یہ باطل کے رد کا یہ سلسلہ اب انشاءاللہ چلتا رہے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی کومنٹ کرتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ سب اللہ پاک کی عطا سے دیتے ہیں. پہلا ان کا یہ جملہ ہے اس کومنٹ کا. پیارے بھائی کہاں پر لکھا ہے یہ؟ قرآن کریم کی کس آیت مبارکہ میں لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث مبارکہ میں لکھا ہے؟ قرآن کریم سے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین اللہ ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا، تمام جہانوں کی ضروریات پوری کرنے والا. اور ہمیں قرآن کریم سے یہ پتہ چلتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اس آیت مبارکہ کے تحت کہ ہر چیز عطا کرنے والا اللہ ہے. جو بھی مانگا جاتا ہے وہ اللہ رب العزت عطا کرتا ہے. اور ہمیں قرآن کریم سے یہ پتہ چلتا ہے لَهُ دعوت الحق، اللہ ہی کو پکارنا حق ہے. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ اور وہ جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں لا یستجیبون لہم بشیء وہ کسی بھی چیز کا انہیں جواب نہیں دے سکتے الا کباسط کفیہ الی الماء مگر جیسے کوئی ہاتھ پھیلانے والا ہو پانی کی طرف لیبلغ فاہ تاکہ وہ پانی خود بخود اس کے منہ میں پہنچ جائے وما ہوا ببالغی حالانکہ وہ پانی خود بخود اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال اور کافروں کی پکار سراسر گمراہی کے اندر ہے. یعنی اللہ رب العزت نے بڑے پیارے انداز سے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ فوت شدگان کو، دنیا سے جا چکے ہوئے لوگوں کو، قبروں میں مدفون افراد کو پکارنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی نہر، دریا، سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر ایسے ہاتھ اٹھا لے کہ اے پانی جی میرے منہ میں آ جاؤ. حالانکہ اللہ فرماتے وہ پانی خود بخود کبھی بھی اس کے منہ میں نہیں آ سکتا. تو اسی طرح فوت شدگان کو پکاری جا رہے ہیں، فوت شدگان سے مدد طلب کری جا رہے ہیں، حالانکہ جو فوت ہو چکے ہیں، جو قبروں میں مدفون ہیں، وہ آپ کی پکار کو نہیں سن سکتے، وہ آپ کی پکار کو نہیں سن سکتے. وما یستوی الاحیاء والاموات اور زندے اور مردے برابر نہیں ہوتے. ان اللہ یسمع من یشاء بے شک اللہ جسے چاہے سنا دیتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. تو پیارے بھائی لہو دعوت الحق اللہ ہی کو پکارنا حق اور سچ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جب بھی سوال کرو اللہ سے سوال کرو اور جب بھی مدد مانگو اللہ ہی سے مدد مانگو. قرآن و سنت اس چیز میں بالکل واضح ہے کہ مدد غائب میں صرف اور صرف اللہ سے مانگنی ہے، غائب میں صرف اور صرف اللہ کو پکارنا ہے. باقی رہی بات یہ جو
آپ دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ 15 پہ کال کیوں کرتے ہیں، 11-22 پہ کال کیوں کرتے ہیں، امی سے روٹی کیوں مانگتے ہیں، ایک دوسرے سے چندہ کیوں مانگتے ہیں، مسجدیں چندوں پر کیوں چلتی ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ کی دلیل ہی جو ہے وہ باطل ہے۔ یہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ جو فزیکلی مدد ہے، یہ جو ایک دوسرے سے اسباب کے تحت مدد مانگنا ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ تو انبیاء کرام نے خود بھی مانگی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے مانگی تھی، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف میرے مددگار بنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود مسجد نبوی کی تعمیر ہو یا کوئی جہاد اور غزوے کا معاملہ ہو، آپ نے لوگوں سے چندہ مانگا ہے، آپ نے لوگوں سے جو ہے وہ تعاون کی اپیل کی ہے۔ تو یہ شرک نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اسے شرک کہتے ہیں۔ تو یہ والی بات اٹھا کر آپ فوج شدگان کے اوپر دلیل فٹ کرتے ہیں، یہ بالکل نا انصافی ہے۔ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اس کا کسی کو انکار نہیں ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو دیتا بھی اللہ رب العزت ہی ہے، اور پکارنا بھی اسی کو چاہیے۔ قرآن اور سنت کی تعلیم اس میں بالکل واضح ہے۔ اور دوسری جو بات آپ نے کی، آپ کے کمنٹ کا دوسرا جو جملہ ہے کہ کوئی بھی شخص خدا سمجھ کر کسی سے نہیں مانگتا اور نہ ہی کسی کو پکارتا ہے، تو پیارے بھائی، جب آپ فوق الاسباب غائب میں کسی کو پکارتے ہیں، چاہے خدا سمجھ کر پکاریں یا خدا کا بندہ سمجھ کر پکاریں، یہ اس کو خدا بنانے کے مترادف ہی ہے۔ سنن ابو داود کی حدیث ہے، الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے۔ تو جب آپ کسی کو پکار رہے ہیں فوق الاسباب، اسباب کے تحت نہیں، فوق الاسباب غائب میں، قبر میں جا چکا ہے، فوت شدہ ہے، بغداد میں دفن ہے، لاہور میں دفن ہے، کہیں پر بھی دفن ہے کوئی بھی شخص، تو آپ اگر اس کو فوق الاسباب پکارتے ہیں تو یہ پکار جو ہے وہ سراسر گمراہی کی پکار ہے، یہ شرک کی پکار ہے۔ پیارے بھائی، اس چیز کو سمجھے۔